وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 5 وعدے کیے۔ ایک وعدہ تو یہ کیا تھا کہ ہم تمہیں موت دیں گے، اور دوسرا وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم تم کو پورا کا پورا اپنے پاس اٹھا لیں گے۔ موت تو ہر ایک کی آنے والی ہے، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ایک خاص شان سے آئے گی۔ پیدا ہوئے تھے کئی 100 سال پہلے، کئی 1000 سال پہلے، لیکن دنیا میں کچھ سال گزارے، چلے گئے، اٹھا لیے گئے، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد دنیا میں آئیں گے اور پھر ان کا انتقال ہوگا۔ تو کہ ہم آپ کو موت دیں گے اور تمہیں پورا اٹھائیں گے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ جو تمہارے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس الزام سے ہم آپ کو پاک کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا، اس الزام سے پاک کر دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک تھی، عیسیٰ علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ چوتھا جو وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اے عیسیٰ، جو تمہارا اتباع کرے گا، تمہاری پیروی کرے گا، اس کو ہم قیامت تک کافروں کے اوپر رکھیں گے۔ یہ ایک بات تھی جس کو ہمیں سمجھنا باقی تھا کہ نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے، نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ عیسیٰ جو تمہارا اتباع کرے گا اس کو ہم قیامت تک کافروں کے اوپر رکھیں گے۔ اب کافر سے مراد جو بھی اللہ کا انکار کرے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے، جتنے جوئس ہے وہ اسی میں داخل ہے، اور آج تک یہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان کے اوپر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں 2 باتیں سمجھنی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے، وہ تو صاف بات ہے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم کرنی ہے کہ یہ جو نصارہ ہے تو ٹھیک ہے قیامت تک تو یہ اوپر رہیں گے، لیکن کیا ان کی نجات ہو جائے گی، جہنم سے چھوٹ جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، یہ مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے اس میں وہ لوگ چھوٹ نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ بات اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی کہ تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، وہ
آخری نبی ہوں گے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا ہے، اس لیے نجات آخرت میں نہیں ہوگی. ایمان کے اوپر موقوف ہے نجات، اور ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کہ اللہ کی ہر بات کو مانا جائے، اللہ کے نبیوں کو ڈیوائڈ نہ کیا جائے. اور اس میں ہم لوگ ہیں کہ ہم نے کسی نبی کو ڈیوائڈ نہیں کیا، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. ایک بات بتاؤں، ان لوگوں کو بیچاروں کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں یہ بات ہے. ابھی 3 دن پہلے اسماعیل بھائی کے ساتھ میں گیا ہوا تھا چکن لینے ایک جگہ، تو وہ لوگ اپنا لوٹو کر رہے تھے ٹائی مار کے. تو مجھ سے بات کی کہ کون ہے، میں نے کہا میں فلاں جگہ. اچھا طرح اس طرح اپنی زبان میں مجھے پوچھا، میں کہاں. تو مجھے پوچھ رہا ہے وہ کہ تم لوگ جمعہ کے دن وہ زور زور سے پکارتے وہ کیا. میں نے کہا وہ اذان کہلاتے، وہ تو دن میں 5 ٹائم ہم پکارتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ دیکھو ہم جیسس کو بھی مانتے ہیں، وہ پروفیٹ تھے. کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سارے نبیوں کو نہ مانے. ہم کسی نبی کو ڈیوائڈ نہیں کرتے، ہم سارے نبی کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور سب کو حق مانتے ہیں. وہ تعجب سے دیکھ رہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنا اسلام ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارا اسلام تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے اور ماننے کا حکم دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے کا حکم دیتا ہے، بلکہ نہ ماننے کو. ابھی جیسے مغرب کی نماز میں نے پڑھا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق جدائی نہیں کرتے کسی، بلکہ اس سے اگلی آیت میں لا نفرق بین احد من رسلہ. تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سامنے اپنا دین پیش کریں. دوسری بات یہ ہے جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان میں بہت ساری جماعتیں بن گئی، بہت سارے مختلف فرقے بن گئے. ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح ڈھنگ سے مان رہے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور ایک اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، یہ سب مانتے تھے. کچھ وہ تھے جنہوں نے غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا زیادہ اضافہ کر دیا، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو کچھ لوگ ایسے ہو گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں وہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی خدا ہے، نعوذ باللہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ 3 میں کا تیسرا ہے، اللہ، میری اور جیسس، وہ 3 میں کا تیسرا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے تیسرا. اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو قرآن مجید کے اندر بتایا اور کہا کہ ان سب نے کفر کیا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. سب کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ یہ ریجیکٹ، غلط بات ہے. یہ نہ 3 کا تیسرا ہے، نہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ وہ خود خدا ہے. یہ 300 سال تک اس طرح کا چلتا رہا ان کا معاملہ، 300 ایئرس تک. پھر یونان کے اندر ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام قسطنطین تھا، جس کا نام قسطنطین. اس نے کیا کیا؟ یہ نصرانی مذہب میں داخل ہوا، کرسچن کے اندر داخل ہوا، نصرانیت کے اندر داخل ہو گیا. اب وہ داخل کیوں ہوا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک اس کی چال تھی کہ اس دھرم میں بگاڑ پیدا کرنا تھا، اس لیے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ناواقفیت سے، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے. خیر وہ اس میں داخل ہو کے اس نے پورے دین کا کچمبر کر ڈالا، چینجنگ کر ڈالی، تبدیلی کر ڈالی، کچھ اضافہ کر دیا، کچھ کمی کر دی، کچھ قوانین اس نے
مقرر کر دیے، کچھ لو تیار کیے، اور بڑی بڑی امانتوں کو اس نے ضائع کر دیا، خنزیر کے گوشت کو اس نے حلال کر دیا، اور مشرق کی طرف وہ نماز پڑھنے لگا۔ اس نے تصویریں گرجا اور اسی طرح سے عبادت خانے بنائے۔ اس نے ایک کوئی گناہ کر لیا تھا، اس گناہ کے کفارے کے لیے 10 روزوں کا اضافہ کر دیا۔ کرسچنوں میں 40 روزے تھے، 40 روزے ہیں، ہمارے 29 یا 30 ہوتے ہیں، ان کے ہاں 10 روزوں کا اضافہ ہو گیا۔ اس بادشاہ نے کچھ گناہ کر دیا تھا، کہا کہ اس کے لیے 10 روزے زیادہ رکھا۔ خیر، گویا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا وہ قسطنطین کا دین بن گیا۔ ابھی آپ نے نام بھی سنا ہوگا، قسطنطنیہ ایک جگہ کا نام ہے، قسطنطین کہتے ہیں، یہ اسی کے نام پہ اس شہر کو بنایا گیا۔ اچھا، اس کے بہت سارے لوگ پیروکار بن گئے، اس کے پیچھے چلنے والے بن گئے، اور یہ یہود کے مقابلے میں تھوڑے زبردست تھے، سخت تھے، اگرچہ یہ کافر تھے۔ یہ ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا۔ اب جس کو ایمان لانا تھا وہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر صحیح ڈھنگ سے ایمان لایا، اور وہ زمین کے اوپر صحیح طور پر اتباع کرنے والے رہے، جنہوں نے ان میں سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ تو حق پہ ہے، ان لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے، ساری قوم کے اوپر، کافروں کے اوپر غالب رہیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے، لیکن دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان لوگوں کی یہ تو لگے گی ترقی رہے گی، یہ یہود کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں اوپر رہیں گے، اسلام مسلمانوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ مسلمان تو خود عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس لیے ہمارا مقابلہ تو اس کا ہے نہیں۔ اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ چوتھا وعدہ تھا۔ پانچواں وعدہ یہ کیا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ وہ فیصلہ کیا ہوگا آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا کہا کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو بندی بنا کر، قیدی بنا کر لے جایا گیا، ان کے اوپر ٹیکس دیا گیا کہ جب تمہیں رہنا ہے اپنی اس حکومت میں تو تمہیں ٹیکس پے کرنا پڑے گا، جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ ان کو مختلف قسم کی بیماریوں میں، مختلف پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، ان کو رسوا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے ستایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، اور آج بھی ذلیل ہے۔ والآخرہ، آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو ان لوگوں کا فیصلہ ہوگا جنہوں نے انکار کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھو قرآن مجید کا اسلوب، اس کا جو طرز ہے کہ جب کافروں کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ فَأُعَذِّبُ، میں عذاب دوں گا، ان کو سخت عذاب دوں گا، اور جب ایمان والوں کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے گا۔ میں نہیں کہا کہ میں ان کو اجر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال اور صفت جمال کا فرق ہے۔
جہاں اپنا جلال دکھاتا ہے کہا جنہوں نے انکار کیا میں عذاب دوں گا ان کو، اور جنہوں نے مانا ہے کہا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جمال کو بتلا رہا ہے، یہ جلال اور صفت جمال یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیتیں ہیں جن کو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہارے سامنے اس کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بتلا رہے ہیں کہ یہ آیتیں ہم آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کہاں پڑھیں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتے نے بتایا، جبریل امین میسیج لے کے آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے، تو کہا کہ یہ ایک مرتبہ بتلانا ہے ایک فرشتے کا، فرشتے کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پڑھنا بتلایا۔ ذالک نتلوہ، صاحب روح البیان نے لکھا کہ اصل تو پڑھنے والا وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی عظمت کو بتلانے کے فرمائے کہ ہم نے تمہارے سامنے آیتیں پڑھی اور ذکر حکیم پڑھا ہے، حکمت والا کلام ہے یہ۔ اب آگے جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے، یہی آپ کو معلوم ہے کہ سورہ آل عمران جب شروع ہوئی تھی تو اس میں نجران کے ایک جماعت کے جو کرسچنوں کی جماعت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی، ان کا تذکرہ ہوا تھا اور انہوں نے حضور سے باتیں کی تھی، تو اسی واقعے کی طرف کچھ اشارہ ہو رہا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تصویر ان کی شکل بنائی، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ سنیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، واقعہ کیا پیش آیا تھا۔ تو یہ جو نجران کی جماعت کرسچنوں کی، نصارہ کی آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مالک تشتم صاحبنا، تمہیں کیا ہو گیا کہ ہمارے نبی کو تم گالیاں دیتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم گالی دیتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اقول، میں کیا کہتا ہوں، تم کس کو گالی کہتے ہو، میں نے کیا کہہ دیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کہتے کہ انہ عبد، کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ تھا، تو بندہ کہنا کوئی گالی؟ کہا کہ تم بندہ کہتے ہو نہیں، یعنی وہ خدا مانتے ہیں اور آپ بندہ کہتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجل هو عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی العذراء البتول، کہا کہ ہاں وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ تھے جس کو ایک پاک دامن غیر شادی شدہ نیک عورت کے اندر وہ کلمہ ڈالا گیا، وہ تھے۔ وہ غصے ہو گئے، وہ غصے ہوئے، کہا کہ هل رأيت انسانا قط من غیر اب، کبھی کوئی انسان دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ یہ انہوں نے دلیل پکڑی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی لڑکا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیسے؟ بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کی شکل بنائی، پھر فرمایا کہ اٹھ ہو جا۔ اب دیکھیے
اس مثال کے اندر زیادہ تعجب والی بات کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام؟ آدم علیہ السلام کی ہے کہ جو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کچھ بھی نہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، لیکن ان کو تو تم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں، ان کو تو تم خدا نہیں مانتے۔ آدم علیہ السلام کو کیوں خدا نہیں مانتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ ہمارے بعض علماء نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہ کتنے بے وقوف ہیں، اس کو تو اس بات میں تو تعجب کرتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن اتنا ان کو سمجھنا چاہیے کہ کسی انسان سے آج تک بکری پیدا ہوئی ہے؟ کسی بکری سے کوئی انسان پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان پیدا ہو، کیسی بات کرتے ہیں؟ اتنی بھی عقل نہیں بھائی۔ ایک عورت وہ تو ہیومن بینگ ہے، اس سے پیدا ہوا ہیومن بینگ، کوئی تعجب کی بات؟ انسان سے بکری پیدا ہو جاوے انسان کے پیٹ سے، وہ تو تعجب کی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ پیدا ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ خود اس نے کسی کو جنا اور نہ خود جنا گیا، کہ اتنی سی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی اور یہ الٹی حجت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بہت زیادہ تعجب والی چیز تھی اس کی مثال دی ان لوگوں کے سامنے، عیسیٰ علیہ السلام کی، تاکہ معاملہ ختم ہو جائے، ان کو سمجھ میں آوے کہ زیادہ تعجب والا معاملہ تو آدم علیہ السلام کا ہے، اور ان کو نہ خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے نہ ان کو خدا کہا جاتا ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ بعضوں نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، بلکہ حضرت حسن سے نقل کی کہ نجران کے 2 راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایک نے کہا کہ من ابو عیسیٰ، عیسیٰ کا ابا کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ابا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کسی معاملے میں جلدی نہیں کرتے تھے، ایک دم سے جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بتائی نہیں جاتی۔ تو یہ آیتیں اتری، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہاں 2 آیتیں وہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، کل یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری اس لیے کہ وہ لوگ آدم علیہ السلام کے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کا تو اقرار کرتے تھے کہ ہاں آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، سب کچھ، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو پھر جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو اس سے کھاتا پیتا کیسے پیدا ہو؟ جیسے انسان سے بکری پیدا نہیں ہوتی، بکری سے انسان نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں مانے گا، اگر کہا تو پاگل کہیں گی کہ کہیں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، تھوڑی گہری بات ہے لیکن کہہ دیتا ہوں، کبھی نہ کبھی آدمی کو کام لگتی ہے۔ دیکھو یہ جو 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 امام ہیں، اور چاروں امام جیسے دلیل کے طور پر، پروف کے طور پر قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ کوئی سوال مسئلہ آیا تو پہلے قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں نہیں تو پھر حدیث میں دیکھیں گے، حدیث میں نہیں تو صحابہ کا اجماع کسی بات کے اوپر اتفاق ہو گیا ہو اس کو دیکھیں گے، اور چوتھے نمبر پہ قیاس کرتے ہیں، قیاس، مائنڈ لگاتے ہیں، مائنڈ لگاتے ہیں۔
کہ فلاں واقعے میں ایسا ہوا تھا تو اس واقعے میں ایسا ہونا چاہیے، اس کو قیاس کرنا کہتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے یہ بتایا ہے کہ دیکھو قیاس کرنا صحیح ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو غیر مقلد ہیں، وہ قیاس کا انکار کرتے ہیں، کہا قیاس کوئی چیز نہیں۔ بہت سارے مسئلے ہیں کہ آپ صرف قرآن اور حدیث سے، بھئی پلین کا مسئلہ ہے، حضور کے زمانے میں پلین نہیں تھا نہیں تھا، کار نہیں تھی، تو کار میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نفل نماز آپ کار میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو آپ کو وہ گھوڑے والی مثال اور اونٹ والی مثال لینی پڑے گی کہ اونٹ پر تو نماز پڑھتے تھے، وہ زمانے کی سواری تھی، اس زمانے کی یہ سواری ہے، اسی کو تو قیاس کرنا کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے قیاس کا صحیح ہونا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ایسا ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کا، یہ باپ کے بغیر ہے، وہ بغیر ماں باپ کے ہے، یہ خدا نے نہیں ہو سکتا، خدا کا بیٹا نہیں، تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو لوگ قیاس کا انکار کرتے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قیاس بھی ایک حجت ہے اور ایک پروف کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر جو آدمی آپ سے، اچھا وہ ایک آیت فَلَا تَكُن مِنَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے مت ہونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بات آپ کو ملی ہے، وہ حق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی باتیں بیان کی گئی وہ حق ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ اللہ کے نبی کیسے شک کریں گے؟ کہا کہ جیسے آپ کو پہلے شک نہیں تھا، کہا ویسے ہی رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہو، دائیں قائم رہو، ایسے ہی جیسے پہلے آپ شک نہیں کرتے تھے، ایسے شک نہ کرنے کے اوپر قائم دائم رہنا۔ اس آیت کریمہ میں مباہلے کا واقعہ ہے۔ مباہلہ ہے کیا؟ جب یہ لوگ، یہ نجران کے جو وفد تھا، انہوں نے کٹ حجتی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی یہ جو الٹی سیدھی بات کی، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کے لیے بلایا۔ وہ کل 14 آدمی تھے اور ان کا سردار اہیب تھا اور ایک عاقب تھا جس کا نام عبد المسیح تھا۔ انہوں نے وہیں پہ نماز بھی پڑھی تھی، پہلے یہ بات گزر چکی ہے، لیکن اب یہ مباہلے کی بات آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، دعوت دی کہ چلو ایک کام کرو، تم نہیں مانتے ہو میری، ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کے معنی ہے گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنا اللہ کے سامنے کہ ہم میں سے جو غلطی پر ہے یا اللہ تیرا عذاب ہو، اس کے اوپر لعنت ہو، اس پر لعنت ہو، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب مباہلے کے لیے بلایا کہ تم ناری جماعت بھی آ جاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور پھر مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو غلطی پر اس پر لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت سے دور، رحمت سے دور کا مطلب یہ کہ عذاب کے قریب، ان کے اوپر عذاب آ جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ان سب کو لے کر آپ تشریف فرما. دیکھا ان لوگوں نے نورانی چہرے، کہا کہ ہم آپ سے تھوڑی اجازت لیتے ہیں کہ ہم مشورہ کر لیں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ کر لو. اب جو عبد المسیح تھا ان کا بڑا آدمی، ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ لقد عرفتم یا معشر النصارى، یاد رکھو تمہیں پتا ہے، ان محمد نبی مرسل، یہ جو محمد ہے وہ بھیجا ہوا رسول ہے، اور تمہارے نبی کے بارے میں انہوں نے بالکل فیصلہ کن بات کہی ہے. جب کبھی کسی نبی نے کسی کے ساتھ مباہلہ کیا ہے تو وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے، ان کا وجود ختم ہو گیا ہے، نہ ان کا بڑا بچتا ہے نہ ان کا چھوٹا بچتا ہے. اگر تم لوگ ان کے ساتھ مباہلہ کرنے جاؤ گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے دین پر اپنے دھرم پر قائم رہو تو ایک کام کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو کچھ کہو مت، اور اپنے گھروں کی طرف چپ چاپ چل پڑو. یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اٹھایا ہے اور حضرت حسن کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور حضرت علی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، حضرت فاطمہ کے پیچھے. اور یہ فرما رہے ہیں اذا انا دعوت فامنوا، جب میں دعا کروں کہ تم آمین کہنا. تو جو نجران کا پادری تھا اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں یہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اتنے نورانی چہرے، اگر اللہ نے چاہا یہ دعا کر دیں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. یہ ایسے لوگ ہیں، لہذا ان سے مباہلہ مت کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، اور زمین کے اوپر ایک بھی نصرانی باقی نہیں رہے گا قیامت تک. وہ آئے، کہا کہ ابو القاسم، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہمیں آپ سے مباہلہ نہیں کرنا ہے، اور ہم آپ کو اپنے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو، سن لو، تم نے مباہلہ کا انکار کیا ہے، اسلام لے آؤ. مسلمانوں کے لیے جو چیز ہے وہ تمہارے لیے ہوگی، مسلمانوں کو جو چیزیں، جن چیزوں کی سزا ہوگی وہ تم کو بھی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم تم سے لڑیں گے نہیں. ہاں، جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم اسلام نہیں لاتے تو آپ نے فرمایا تو پھر ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم عربوں سے جنگ کر کے کیا کریں گے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ نہ ہمارے ساتھ کچھ لڑائی کریں گے اور نہ ہمارے ساتھ کوئی، ہمیں اپنے دین سے تم پلٹاؤ گے. ہر سال ہم آپ کو 200 جوڑے دیتے رہیں گے، 1000 جوڑے، 2000 جوڑے ہر سال ہم آپ کو دیں گے. 1000 جوڑے دیں گے سفر کے مہینے میں اور دوسرے 1000 دیں گے رجب کے مہینے میں، اور 30 زریں دیں گے لوہے کی. اس پر ان کی صلح ہو گئی، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹنگ میں یہ چیز لکھ دی. ان لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہلاکت بالکل لٹک رہی تھی ایسے. اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ مباہلہ کرتے، ملانہ کرتے، تو ان کے چہرے خنزیر کی شکل میں بدل لیے جاتے، بندروں کی شکل میں ان کو مسخ کر دیا جاتا، اور پوری وادی آگ سے بھر جاتی. نجران کے اندر ایک بھی آدمی نہیں بچتا، یہاں تک کہ پرندہ بھی درخت کے اوپر سے اگر وہاں سے جاتا وہ بھی سب ہلاک ہو جاتا. 1 سال آتے آتے پورا نجران برباد ہو جاتا.
یہ آیت کریمہ مباہلے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس وہ آدمی جو آپ کے ساتھ جھگڑا کرے عیسیٰ کے بارے میں بعد اس کے کہ آپ کے پاس پکا علم آ گیا ہے، تو آپ کہہ دو کہ تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنی اولاد کو اور تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اور اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو بلاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجع، یعنی گریہ و زاری کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر کریں گے۔ لیکن یہ مباہلہ نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر مباہلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔